آج مسلمانوں کی تاریخ کو الٹ پھیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو گولیوں کا شکار بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچیوں کے سروں سے دوپٹے کو کھینچا جا رہا ہے، چہرے کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ شاید لوگ تاریخ بھول گئے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے۔ حاتم طائی کے قصے کون نہیں جانتا ہے، اس کے نام سے ہر کوئی واقف ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا جس قبیلے میں رہتا تھا، جب پیغمبر اسلام کے صحابہ نے اس قبیلے پہ حملہ کیا تو اس کا بیٹا قبیلہ چھوڑ کر بھگ گیا اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکتا۔ اس کی جو بیٹی تھی حاتم طائی کی، وہ کہنے لگی کہ ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس طرح میدان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور وہ مقابلہ کرتی رہی۔ بعد میں وہ گرفتار ہو گئی۔ جب وہ گرفتار ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ آج ایسے ایسے سوالات میں مصطفیٰ سے کروں گی جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گی۔ نقل کفر کفر نباشد، جب بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ پیچھے بدے ہوئے تھے اور سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، گردن بالکل کھلی ہوئی تھی اور اکڑی ہوئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی مزمل والی، مدثر والی، رحمت والی چادر کو اپنے جسم اطہر سے اتارا ہے۔ اتارنے کے بعد کہا ہے کہ یہ چادر لو، پہلے اس کے سر کو ڈھکو۔ جب سر کو ڈھکا گیا ہے تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی مزمل والی چادر پر آیت کریمہ نازل ہوا کرتی ہے، اور یہ جو ہے یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرکہ ہے، یہ نجس ہے، اور اگر آپ کہیں تو میں اپنی چادر کو دے دیتا ہوں، آپ اپنی چادر کو واپس لے لیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سلمان فارسی، یہ کافر کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ اتنا کہتی ہے، جب میں نے سنا اور میرے سر پہ جیسے ہی مزمل والی چادر پڑتی ہے، میری گردن بھی جھک گئی اور میری نگاہیں بھی جھک گئی، میرے دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ آج میری عزتوں سے کھیلا جائے گا، پہلے میں سوچ رہی تھی کہ آج میرے آبرو کو لوٹا جائے گا، سر بازار میری عزت کو نیلام کیا جائے گا، لیکن پیغمبر اسلام نے جب فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی، چاہے وہ کافر کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو، وہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ بارگاہ مصطفیٰ میں عزتوں سے کھیلا نہیں جاتا بلکہ لٹتی ہوئی عزتوں کو بچایا جاتا ہے، یہاں پہ آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ارے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ لٹتی ہوئی عزت پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر اسلام نے بچیوں کو پلکوں پہ بٹھایا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس دور میں اعلان کیا تھا جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے ہاں پیدا ہوتی ہے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں، بیٹیوں کو زندہ دفن مت کیا کرو، بیٹی جو ہے اللہ کی رحمت ہے، جس طریقے سے فاطمہ کا استقبال پیدا ہونے پر میں نے کیا ہے، اسی طریقے سے تم بھی اپنے بچیوں کا استقبال کیا کرو۔ حضرت امام حسین مدینہ شریف کے راستے سے گزر رہے تھے۔ حاتم طائی کا پوتا جو ہے وہ بھی گزر رہا تھا۔ اس نے جب حضرت امام حسین کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے اپنے ساتھی سے کہ یہ کسی بادشاہ کا بیٹا لگتا ہے، اس کے چلنے کا جو طریقہ ہے بہت انوکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو چل رہا تھا اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا نہیں پتا ہے، یہ پیغمبر اسلام کا شہزادہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، مولائے کائنات کا آنکھوں کا تارا ہے۔ حاتم طائی کا پوتا قریب جانے کے بعد کہتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا میرے دادا کو جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا۔ میں جان کے کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا تم شاید کہ میرے دادا کا قصہ نہیں سنے ہو، نہیں ورنہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میں کیا کروں گا جان کر؟ کہا تمہیں پتہ ہے میرے دادا کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایسے مشہور ہے کہ میرے دادا کا جو محل ہے اس کے 7 دروازے ہیں۔ جب کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے، بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، تو پہلے دروازے پہ میرے دادا اسے دیتے ہیں، اور وہی سائل بھیس بدل کر دوسرے دروازے پہ جاتا ہے، میرے دادا اس کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ 7 دروازے تک میرے دادا کو دھوکہ دے دے کر بھیک لیتا ہے، میرے دادا پہچانتے اس کے باوجود بھی اسے دیتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دادا کی سخاوت ہے؟ کہا ہاں ہاں یہ سخاوت ہے۔ کہا اس میں کیا بڑائی ہے؟
جب وہ سائل پہلے دروازے پہ گیا تو پھر اس کو جتنی بھیک ملی اس سے اس کی پیاس نہ بجھی، اس کی تمنا مکمل نہ ہوئی، اس وجہ سے وہ دوسرے دروازے پہ گیا، تیسرے دروازے پہ گیا۔ یہ کہانی ہے، یہ سخاوت کے ڈنک کے اپنے دادا کے بجا رہے ہو تم؟ ارے میرے نانا کے سخاوت کا معاملہ تم نے نہیں سنا؟ میرے نانا کا بہت بڑا کوئی محل نہیں ہے، ایک ہی دروازہ ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے جب کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آیا ہے، پیغمبر اسلام نے اس کے جھولی میں اتنا ڈال دیا ہے، ایک ہی مرتبہ میں اتنا ڈال دیا ہے، اتنا ڈال دیا ہے کہ اس کے ساتھ پشتوں کو بھی کسی کے سامنے پھر جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ جبھی تو عشق کے دھنی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔